انسانیت پر احسان کیا ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یاد تو کیا جاتا ہے، چاہے کسی بھی مذہب کے ہیں، کسی بھی مکتب کے ہیں، ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ مثلا دنیا میں بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں، سائنسدان گزرے ہیں، ان کے دن منائے جاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف قوموں میں مختلف ہیروز گزرے ہیں جنہوں نے ان قوموں کے لیے خدمات انجام دی ہیں، اجتماعی خدمات انجام دی ہیں، سیاسی خدمات انجام دی ہیں، ان کے دنوں کو بھی منایا جاتا ہے، ان کے سیمینارز رکھے جاتے ہیں۔ لاکھوں میں سیمینارز ہوتے ہیں دنیا میں شخصیات کے اوپر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر حس پائی جاتی ہے، انسان کے اندر بہت ساری حصیں اللہ نے رکھی ہیں۔ ایک تو یہ حواس خمسہ ہیں نا، کچھ حصے ہیں جو انسان کے باطن میں ہیں، ان میں سے ایک حصہ ہے جس کا نام ہے حص حق شناسی۔ توجہ کریے گا، بہت مہم ہے حصہ ہے، اس کی طرف توجہ ہے، جو آج ہمارے جوانوں کی ضرورت ہے خصوصاً، کیونکہ ان کے اندر یہ حص مری ہوئی ہے، مر رہی ہے۔ یہ حص حق شناسی، حص حق شناسی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے آپ کو اس کی شناخت ہونی چاہیے، اور یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، ہر انسان کے اندر رکھی ہے۔ لیکن ہوتا اصل میں کیا ہے، انسان کو مختلف بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، جس طرح بدن کو لاحق ہوتی ہیں۔ یہ چکھنا ایک حص ہے، ایسا ہے نا، حواس خمسہ جو کہا جاتا ہے ان میں دیکھنا، چکھنا، سننا، لمس کرنا ایک چکھنا ہے۔ آپ دیکھیں کئی لوگوں کی چکھنے والی حص فارغ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ان کو نہ میٹھا محسوس ہوتا ہے نہ کڑوا محسوس ہوتا ہے، ان کو ہر چیز ایک جیسی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض کی کانوں کی سننے کی حص ختم ہو جاتی ہے، وہ سن نہیں پاتے، بعض کے دیکھنے کی حص ختم ہو جاتی ہے، بعض کے لمس کرنے کی حص ختم ہو جاتی ہے، حواس کام کرنا چھوڑ دیتے۔ تو یہ بیماری سے انسان کو مسئلہ بنتا ہے، ورنہ انسان جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ ان حواس سے خمسہ کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ اسی طرح انسان کی فطرت میں اللہ نے کچھ حصے رکھی، جیسے مثال دیتا ہوں، جیسے حص جستجو، چیزوں کی تہ میں جانا، یہ انسان کے اندر فطری حص ہے، وہ تہ میں جاتا ہے۔ اس وجہ سے بچے کے اندر آپ یہ حص بہت زیادہ دیکھیں گے، بچہ پوچھتا ہے یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے۔ کئی دفعہ بچہ اتنا کھپا دیتا ہے انسان کو، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں ہی وہ اتنے سوال کرتا ہے، بڑے تو نہیں کرتے، نہ جوان یہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جوان موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں پورا دن، یہ فضول چیزیں اتنی دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر وہ حس ہی مر جاتی ہے کہ یہ سوچیں۔ کل بھی میں نے ایک مجلس میں یہ عرض کیا کہ حضرت ابو ذر کی سب سے بڑی عبادت جو ذکر کی گئی ہے وہ تفکر کیا، سوچتے تھے بیٹھ کے۔ جب انسان سوچتا ہے تو حقیقتوں تک پہنچتا ہے۔ علی ابن ابی طالب اسی کو سمجھ میں آتے ہیں جو علی ابن ابی طالب کے کاموں میں سوچتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابو ذر جتنا سمجھتے تھے امیر المومنین کو، اتنا دوسری شخصیات نہیں سمجھتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تفکر کرتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ دوسروں میں اور علی میں کیا فرق ہے، کن چیزوں میں فرق ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو وہ الٹ بڑھا دیا گیا نا۔ ایک تو ہمارے ہاں جو محاورہ مشہور ہے، سوچی پہ آتے بندہ گیا، مطلب سوچنا ہی نہیں ہے، ممنوع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، جو سوچتے نہیں ہیں ہم نے ان کے لیے نجاست رکھی ہوئی ہے۔ وہ رجس ہیں، وہ پلید ہے جو تفکر اور تعقل نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے، گہرائیوں میں نہیں جاتا، چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے۔ تو یہ حص جستجو اب بچے میں دیکھیں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ آپ دیکھیں بعض روان شناس جو سائیکالوجسٹ ہیں اس وقت، وہ ان کے جو تبصرے آتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہ جانے دیں، یا کنٹرول کریں اس کو، مسلسل اس کو نہ دیکھنے دیں۔ یورپ میں باقاعدہ عمر ہے کہ اس کے بعد بچہ موبائل یوز کر سکتا ہے، اس سے پہلے یوز نہیں کر سکتا۔ لیکن ادھر تو آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو خود ماں باپ نہ لے کے دیں تو کوئی چاچو بھیج دے گا، کوئی ماموں بھیج دے گا، گفٹ بھیج دے گا، بچہ پورا دن اسی میں لگا ہوا ہے، اس کو نہ ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے۔ اور حالات آپ دیکھیں اس حد تک خطرناک ہو چکے ہیں اس وجہ سے کہ کیسے کیسے بھیانک واقعات آپ کے معاشرے میں سامنے آ رہے ہیں دیکھنے میں، کہ بچے قتل کر دیے۔ مثلا بھائی نے کچھ دن پہلے 3 بہنوں کو قتل کر دی۔ بھائی نے پب جی گیم کھیلتا تھا وہ موبائل کے اوپر، کیونکہ پورا دن اس نے بندے مارنے، جب اب موبائل میں وہ دیکھ پریکٹس ہو گئی اس کی، اب اس نے اصلی مارنے،
تو کہاں سے اس نے شروع کرنا ہے؟ یورپ میں آپ دیکھیں پچھلے سال یہ واقعہ عموم نہیں کیا گیا، امریکہ نے اس کو چھپایا. میرے ادھر کیونکہ کلاسز ہوتی ہیں تو مجھے ایک اسٹوڈنٹ بتا رہا تھا کہ آج ہمارے ایریا میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک لڑکے نے اسکول جانے سے پہلے اپنی دادی کو قتل کیا. اس کی دادی تھی، والدین اس کے نہیں تھے گھر میں، دادی تھی، پہلے اس کو قتل کیا، پھر اسکول میں جا کے اپنی ٹیچر کو قتل کیا اور 10 اسٹوڈنٹس کو قتل کر دیا. وہ گیم کھیلتا تھا. تو روان شناس جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں موبائل نہ دے بچے کو. اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ بچے کے اندر وہ حس سے جستجو مر جاتی ہے جس سے وہ تفکر کرتا ہے، سوچتا ہے، نکھرتا ہے، پلتا ہے اس کا ذہن. اسی طرح انسان کے اندر ایک حصہ ہے، حص حق شناسی. انسان کے اوپر جس نے احسان کیا ہوتا ہے اس کا حق ادا کرتا ہے، یہ حص ہے. لیکن بعض کی مر جاتی ہے، کئی وجہ سے مار سکتی ہے. بعض اوقات یہ حص تعلیم مار دیتی ہے کہ جو آپ کے محسن ہیں آپ انہی کو بھول جائیں. حالانکہ دین کی بنیادی ترین تعلیمات میں فطرت کی تعلیمات، کیونکہ دین کی تعلیمات فطرت کے مطابق ہوتی ہیں، فطرت سے ہٹ کے نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ حق شناسی کتنی مہم ہے کہ جس نے آپ پہ احسان کیا ہے اس کا حق ادا کرو، چاہے وہ آپ کے والدین ہیں، چاہے وہ آپ کے رہبر ہیں، چاہے جو بھی محسن ہے، اور خصوصاً جو پھر آپ کے مکتب کے محسنین ہیں. رسول خدا مدینہ میں تشریف فرما تھے، حکومت اسلامی بن چکی تھی، پیغمبر گرامی کا ایک اقتدار تھا. ایک خاتون مدینہ کے اندر داخل ہوئی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ خاتون مکہ سے آئی تھی اور ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی. پیغمبر گرامی کو جب اطلاع ہوئی، حضرت اس نے کہا کہ میں نے ملاقات کرنی ہے محمد سے. حضرت نے اس کو وقت دیا، اس کو بہت اہمیت دی، اس کو بہت ویلیو دی. اصحاب کے لیے یہ منظر بڑا تعجب والا تھا کہ ایک خاتون، وہ بھی مسلمان نہیں ہے، اتنا اس کو پیغمبر گرامی پروٹوکول دے رہے، اہمیت دے رہے. تو جب وہ چلی گئی تو اصحاب نے جب دریافت کیا تو حضرت نے فرمایا کہ جب ہم مکہ میں تھے اور نئی ہماری تحریک شروع ہوئی تھی اسلام کی، تو اس وقت قریش نے بائیکاٹ کر دیا تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے تمام قریش کی خواتین نے بائیکاٹ کیا تھا کہ ہم آپ کے گھر میں نہیں آئیں گی جب تک محمد کو آپ نہیں چھوڑیں گے. اور سیدہ نے فرمایا تھا تم آتی ہو تو آؤ، میں محمد کو نہیں چھوڑوں، میرے لیے تم مہم نہیں ہو، میرے لیے رسول اللہ اور ان کا مشن مہم. حضرت نے فرمایا یہ ایک وہ تھی کہ جو ان حالات میں بھی خدیجۃ الکبریٰ سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی. آج میں نے اس کے اس احسان کا حق ادا کیا ہے. یعنی وہ جو احسان اس نے کیا تھا وہ ایک احسان، ایک مرحلہ. وہ محسنہ تھی. رسول خدا نے اپنے عمل سے بتایا کہ جو تمہارے اوپر احسان کرے، جو تمہارے ساتھ اچھا رویہ رکھے، جو تمہاری ملت کے اوپر احسان کرے، اے مسلمانوں جو تمہارے اوپر احسان کرے، ہمیشہ حق شناس بننا، جس کو کہتے ہیں نا حلالی بننا، نمک شناس بنو، نمک حرام مت بننا. جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں تمہارے لیے کوشش. آپ دیکھیں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت. اب یہی حق شناسی جب بھی کوئی معاشرے میں خدمات انجام دیتا ہے، کوئی سائنٹسٹ ہو، کوئی بھی ہو، لوگ ان کا دن مناتے ہیں، یونیورسٹی والے مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ کہ اس نے یہ علم کشف کیا، انسانیت پہ مہربانی کی ہے، انسانیت پہ. آپ دیکھیں اب جس نے بجلی دریافت کی یہ انسانیت پہ احسان ہے یا نہیں ہے؟ جس نے جہاز بنایا یہ انسانیت پہ احسان ہے یا نہیں ہے؟ یہ جتنی ٹیکنالوجی آج وجود میں آ رہی ہے یہ انسانیت پہ احسان ہے. بلکہ یہ بہترین لوگ ہیں جو انسانیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں. مذہب سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، مذہب سے ہٹ کے یہ دے رہے ہیں انسانیت کو. علمی لوگ جو ہوتے ہیں، فکری لوگ جو ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں معاشرے کے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ دے رہے ہوتے ہیں، تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، علم دے رہے ہیں، معرفت دے رہے ہیں، شعور دے رہے ہیں، مادی ترقی جو دے رہے ہیں. وہ انسان آپ دیکھیں، اب جس نے فریج بنایا ہوگا، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، اب جس نے فریج بنایا ہوگا وہ کتنی اس کی بہترین سوچ، کس سوچ، اب کتنے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں. تو یہ محدود سوچ ہے. اب جو سائنٹسٹ ہے اس کا دن منایا جائے گا، لیکن کس حد تک کیا ہوتا ہے؟ جتنے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے تحریکیں چلائی دنیا کے اندر، ان کے دن کیسے منائے جاتے ہیں؟ ان کے دن منائے جاتے ہیں سیمینارز رکھ کے، علماء آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، مقالے پیش کرتے ہیں.
اب یہاں پہ سوال کیا جاتا ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کا بھی تو سیمینار، کیونکہ سید الشہداء محسن تو ہیں مسلمانوں کے نزدیک اور شیعہ کے نزدیک، تو ان سے بڑا محسن اسلام ہی کوئی نہیں، اور یہ تو واضح ہے، رسول خدا نے خود فرما دیا الحسین منی وانا من الحسین وانا من الحسین، اس کو سمجھیں، میں حسین سے ہوں، یعنی کیا؟ کیونکہ واضح سی بات ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ حسین ابن علی رسول خدا سے ہیں، یعنی ان کے بیٹے ہیں، قرآن نے بیٹا کہا ہے، سیدہ سے ہیں رسول اللہ کے بیٹے۔ خود پیغمبر گرامی نے ایک دن فرمایا کہ علی، ہر نبی کی نسل اس سے بڑھتی ہے، میری نسل تمہارے ذریعے سے بڑھے گی۔ حسنین جو ابناء رسول ہیں لیکن امیر المومنین کے فرزند ہیں، ان سے رسول خدا کی نسل آگے بڑھی، تو یہ تو واضح ہے کہ رسول اللہ نانا ہے، ان سے ہیں سید الشہداء، لیکن رسول خدا حسین ابن علی سے ہیں، یہ کیسے یہ کیسے سمجھ میں آئے گی بات؟ یہ اس وقت سمجھ میں آئے گی جب انسان عاشور کو سمجھے گا، کربلا کو سمجھے گا کہ کربلا میں حسین ابن علی نے کیا کیا، جو رسول اللہ کی 23 سال کی محنت بچی، وہ قربانی، کیونکہ رسول خدا اپنی شریعت کی وجہ سے زندہ ہیں۔ رسول اللہ زندہ ہے کیوں؟ ان کی شریعت، ان کا پیغام، ان کا نظریہ، ان کی سوچ۔ اگر رسول خدا کی خدا نخواستہ کسی معاشرے میں شریعت ختم ہو جائے یا ان کی حرمت ختم ہو جائے تو رسول اللہ ختم ہو گئے۔ یہ دشمن آج جو توہین کرتا ہے قرآن کریم کی، یہ روز جو جلا رہے ہوتے ہیں، یہ کیا پاگل ہے؟ یہ نہیں، یہ دماغ استعمال کرتے ہیں، اس جلانے کے پیچھے بھی دماغ ہے، ان کے ایک شخص نہیں ہے، پوری لابی ہے، تفکر ہے کہ جلاؤ اس قرآن کو، توہین کرو مصطفیٰ کی، کیوں؟ تاکہ تعظیم ختم ہو۔ اگر تعظیم ختم ہو گئی تو نبوت ختم، اگر حرمت ختم ہو گئی تو پیغام ختم۔ یزید نے یہ نہیں کہا تھا کہ محمد ہے ہی نہیں، یزید نے کہا تھا وحی نہیں آئی۔ جب وحی نہیں آئی تو حرمت ہی ختم، جب حرمت ختم تو صرف جسم رہ جائے گا، نظریہ نہیں رہے گا، سوچ نہیں رہے گا۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں شریعت کی بقا خود مصطفیٰ کی بقا ہے، حلال و حرام کی بقا خود مصطفیٰ کی بقا ہے۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرامہ حرام الی یوم القیامہ۔ یہ کس نے کیا کہ وہ حلال حلال ہی رہے؟ یہ کس کی محنتوں کا نتیجہ ہے؟ یہ سید الشہداء۔ اس وجہ سید الشہداء فرماتے تھے میں اس کے مقابلے میں اٹھا ہوں جو حلال خدا کو حرام کر رہا ہے، اور میں نے نہیں ہونے دینا یہ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ رسول اللہ ختم ہو جائیں گے، رسول اللہ کا مشن ختم ہو جائے گا۔ میں حسین سے ہوں، میرا مقصد حسین سے باقی رہے گا، میری شریعت باقی رہے گی۔ تو آپ اس چیز کی طرف توجہ کریے گا، یہاں پہ جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اس بقا کو سمجھنے کے لیے آپ صرف کوئی کہے کہ سیمینارز کر لیں، یہ عزاداری، یہ اہتمام، یہ سنگتیں، یہ گریہ، یہ ماتم، یہ شورش، یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اہتمام 2 مہینے کا کیوں ضروری ہے؟ ضروری معنی کہ کرنا ہے، کیوں؟ تاکہ اسلام کی بقا رہے۔ چھٹیاں ہوں، آج آپ دیکھیں اب شیعہ تو نہیں کہتے کہ چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے، شیعہ تو کہتے ہیں 10 کے 10 دن چھٹیاں ہونی چاہیے، لیکن ایک بڑی تعداد آپ کے ملک میں موجود ہے جو کہتی ہے یہ چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس کا نقصان ہے، کئی قسم کا نقصان ہے، ملک کی پورا ملک بند ہے، سیکیورٹی کے مسائل بنتے ہیں، جی غذا کم ہو جاتی ہے، غذا نہیں مل رہی ہوتی، لوگوں کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، اور یہ مسئلہ صرف پاکستان میں نہیں زیر بحث، یہ پوری دنیا میں ہے، یہ سوال پوری دنیا میں اٹھایا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب جب تک نہیں دیا جائے گا، علمی جواب جب تک لوگوں تک نہیں پہنچے گا، اس وقت تک وہ بات کو سمجھیں گے نہیں کہ یہ چھٹیاں کیوں ضروری ہیں، یہ اہتمام کیوں ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو کیا مشکلات کن مشکلات کا شکار ہو جائے گا معاشرہ۔
تو اس حوالے سے ہم نے آج سمجھنا ہے. وہ تھوڑا سا میں نے نتیجے کی طرف میں بس جا رہا ہوں. انشاءاللہ اگلے دنوں میں اس بات کو میں کھولوں گا. آپ دیکھیں دو چیزیں انسان کے اندر توجہ کے لیے, دو چیزیں انسان کے اندر. ایک, انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے, سوچ ہوتی ہے, شناخت کا مرحلہ. ایک انسان کے اندر احساسات ہوتے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں, شناخت بھی ضروری ہے, احساسات کا زندہ رکھنا بھی ضروری ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, مثالوں سے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آسانی سے بات سمجھ لیں. دیکھیں ہم توحید کا علم حاصل کرتے ہیں, نبوت کا علم حاصل کرتے ہیں, امامت کا علم حاصل کرتے ہیں. یہ نظریہ ہے, یہ رہنما ہے, یہ سوچ بہت ضروری ہے. انسان مسلمانی کی سوچ سے مسلمان بنتا ہے. یہ بات میں نے کل بھی عرض کی. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری سوچ مسلمانی والی نہیں ہے. کام اس وجہ سے مسلمانی والے نہیں کیونکہ سوچ مسلمانی والی نہیں. آج ہمارے حکمرانوں کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کی سوچ مسلمانی والی نہیں. آج ہمارے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھنے والوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کے اندر رحم کیوں نہیں ہے؟ ان کے اندر مہربانی کیوں نہیں ہے؟ ان کے اندر عدل کیوں نہیں ہے؟ ان کے اندر رافت کیوں نہیں ہے؟ یہ پبلک سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ یہ پبلک کے درد میں درد کیوں نہیں رکھتے؟ اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ وہ مسلمان ہی زندہ نہیں ہے. وہ سوچ مسلمانوں والی نہیں ہے کہ رسول اللہ کیسے تھے اور ہم کیسے ہیں. ہم اسی رسول کو ماننے والے ہیں. وہ کتنے مہربان تھے. وہ تو فقیر کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ فقیر بھوکا رہے, سوئے. علی ابن ابی طالب تو رات کو 100 گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے. اسی علی کو یہ ماننے والا بھی اگر اوپر چلا جائے وہ بھی ویسا ہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سوچ مسلمانی والی نہیں ہے. تو ایک سوچ بڑی مہم چیز ہے. سوچ صحیح ہونی چاہیے, مکتبی ہونی چاہیے, نظریاتی ہونی چاہیے. اور وہ کب آتی ہے؟ جب انسان پڑھے. اب کوئی کربلا کو پڑھے ہی نہ, فرض کریں نہ خطبے پڑھے امام حسین علیہ السلام, نہ امام کی گفتگو پڑھے, تو اس کو امام حسین کی سوچ پتہ چلے. کتنے لوگ دنیا میں ہیں جن کے نبیوں کے علاوہ یا آئمہ, نبیوں پہ وحی ہوتی ہے, آئمہ پہ الہام ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. وہ ہمارے اوپر نہ وحی ہوتی ہے نہ کوئی ایسا الہام ہوتا ہے کہ تعلیمات اوپر سے آ جائے. تو ہمیں کہاں سے تعلیمات پتہ چلتی ہیں؟ ہم بچوں کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں, ہم خود اسکول میں پڑھے ہیں. یہی ذریعہ ہوتا ہے علم کا. تو دین کا بھی علم چاہیے, کربلا کو بھی سمجھنا ہے, عاشور کو بھی سمجھنا ہے. تو عاشور کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کیمسٹری پڑھنے سے عاشورہ سمجھ میں آتی ہے؟ کیمسٹری پڑھنے سے تو فزکس سمجھ میں نہیں آتی. میتھ پڑھنے سے فزکس سمجھ میں نہیں آتی. جو میتھ پڑھتا ہے اس کو میتھ ہی سمجھ میں آتی ہے, جو فزکس پڑھتا ہے اس کو فزکس سمجھ میں آتی ہے. کسی کو بھی فزکس پڑھ کے کیمسٹری سمجھ میں نہیں آئی. کسی کو بھی حساب پڑھ کے اسلامیات سمجھ میں نہیں آئی. یہ کیا بات ہوئی کہ کربلا پڑھی ہی نہیں ہے, کربلا کے سکول کو اٹینڈ ہی نہیں کیا. جس طرح بھی ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ جو بنتا جا رہا ہے وہ یہ ہے, ایک بڑی تعداد مجالس میں شرکت ہی نہیں کرتی, مجلس میں نہیں آتے. مجھے پچھلے سال ایک ہمارے بقول مومن, ہم تو مومن کہتے ہیں نا, مومن ایک ملے, انہوں نے مجھے بڑے فخر سے کہا کہ میں تو 2 مہینوں میں ایک دفعہ بھی مجلس میں نہیں گیا. اب یہ فخر سے بات ہے. اب جب مجلس میں شرکت ہی نہیں کی, کسی عالم کو سنا ہی نہیں, کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں, تو کربلا کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ جب کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی, جب سوچ کربلا والی نہیں ہوگی, تو عمل کربلا والا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. اس وجہ یہ ہماری بنیادی مسلمانوں کی مشکلات ہے اور ہمارے اندر بھی, کہ ہم جن کو مانتے ہیں ان کو پڑھتے اور سمجھتے نہیں ہیں تاکہ ان کی مانیں. علی کو مانتے تو ہیں لیکن امیر المومنین کی مانتے نہیں ہیں, عمل نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے ان کی سوچ کو پڑھا ہی نہیں ہے, ان کے نظریے کو پڑھا ہی نہیں ہے. نہج البلاغہ کو پڑھے ہی نہ کوئی, تو کیا اس کو علی ابن ابی طالب سمجھ میں آئے گی؟ تو ایک چیز رہنما جو ہوتی ہے, علم رہنما ہوتا ہے. علم اس وجہ سے معصوم حدیث میں فرماتے ہیں العلم امام العمل. علم کیا ہے؟ امام ہے عمل کا. امام کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ رہنما کو. رہنما ہے یعنی علم آپ کو بتاتا ہے عمل کیسا کرنا. اگر علم نہیں ہوگا
تو بعض اوقات عمل انسان کر رہا ہوتا ہے الٹ برعکس، اپنی طرف سے ثواب کما رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کو گناہ لکھ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا۔ علم میں مثال آپ کو ایک مثال دے کتنا مہم ہے صرف سوچ کا ہونا درست۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، بہت عبادت کیا کرتا تھا، بہت عبادت کرتا تھا۔ فرشتوں کو تعجب ہوا آسمانوں پہ کہ اس کا کتنا اجر ہوگا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، اے اللہ ہمیں اس کا اجر دکھا، ہمیں اس کا اجر دکھا۔ اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ دیکھو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اللہ ہمیں دکھاؤ، ہم نے تو دیکھنا ہے تاکہ ہم پھر اس کو اجر کو دیکھ کے اور عبادت کریں، ہم زیادہ کریں گے اس کو دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہلے اس سے جا کے ملو، ایک دفعہ زمین پہ جاؤ، اس سے جا کے ملو۔ وہ چلے گئے۔ یہ اصول کافی میں حدیث ہے امام باقر علیہ السلام سے، اصول کافی شیعہ کی بہت بڑی کتاب۔ اللہم صلی علی جس حصے میں ہے اس باب، اس حصے کا نام ہے عقل اور جہل، عقل کیا ہے اور جہالت کیا ہے، اس حصے میں یہ حدیث ہے۔ تو یہ پہنچ گئے فرشتے، انسانی شکل میں ظاہر ہوئے، اس کے ساتھ بات چیت شروع کی، گپ شپ لگانا شروع کی۔ تو وہ جو عبادت گزار تھا، عابد تھا، اس نے کہا میں اس جنگل میں کافی عرصے سے ہوتا ہوں، یہ بہت ساری چیزیں یہاں پہ اگی ہوئی ہیں، بوٹیاں بہت ساری اگی ہوئی ہیں، اللہ کو چاہیے تھا کہ ایک گدھے کا بھی انتظام کرتا جو اس کو کھاتا رہتا۔ ادھر ہی فرشتوں نے کہا اچھا ہن سانو سمجھ لگی کہ اتنے کوئی شے بھی لکھی کوئی نہیں، صفر لکھا ہوا ہے، کوئی آجر نہیں، اتنی عبادت کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اتنی سینس نہیں ہے کہ تجھے زیادہ علم ہے یا اللہ کو زیادہ علم ہے کہ کون سی چیز کہاں پہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کو چاہیے تھا، جس طرح باز کرتے ہیں نا، ہم میں سے بھی اللہ معاف کرے ایسے الفاظ، یہ جہالت کی دلیل ہوتے ہیں، یہ معرفت سے دور ہونے کے نتیجے۔ اللہ کو ایسا کرنا چاہیے تو بھائی اللہ اللہ ہے، اس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے۔ آپ دیکھیں امام نے کتنی اس وجہ سے معصوم فرماتے ہیں کہ عقل کو دیکھو، کسی کی بھی سمجھنا ہے۔ ایک شخص آیا امام کے پاس، اس نے کہا چھٹے امام کے پاس کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص رہتا ہے، میرے ہمسائے میں رہتا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نیک ہے، سناتا رہا اس کے فضائل، سناتا رہا۔ امام نے فرمایا کیف عقلہ، اس کی سمجھ کیسی ہے دین کے بارے میں، اس کی سینس کیسی ہے دین کے بارے میں، وہ سوچتا کیسے ہے دین کے بارے میں۔ اس نے کہا مولا وہ تو مجھے مشکوک لگتی ہے۔ کہا دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا وہ وسواس بڑے کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا جو وسواس کرتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، جو وسواس کرتا، جس طرح بعض کو وسواس وضو ہوا نہیں ہوا، 6 دفعہ وضو کریں گے، 10 دفعہ غسل کریں گے، 20 دفعہ کپڑے دھوئیں گے۔ یہ خصوصاً جو مذہبی ہوتے ہیں ان کو بعض کا زیادہ وسواس ہو جاتا ہے، 20 دفعہ تکبیرۃ الاحرام کہیں گے، ابھی بھی نہیں ہوئی۔ ایک عالم تھے، جب ان کے پاس کوئی شخص گیا، اس نے کہا مجھے بہت وسواس ہوتا ہے۔ اس نے کہا جب بینک میں پیسے جمع کروانے جاتے ہو تو اس وقت تو شک نہیں ہوتا کتنے جمع کروائے ہیں، صرف وضو میں ہی شک ہوتا ہے، عام معاملات میں بالکل ٹھیک۔ اس کا مطلب ادھر شیطان گھس آیا ہے۔ تو ایک مرحلہ آپ کی سوچ، دوسرا مرحلہ کیا ہے اس کو کل میں بیان کروں گا، کہ ایسی چیزیں سامنے رکھی جائیں جن سے آپ کی احساسات اٹھیں۔ صرف کربلا کی سوچ کافی نہیں ہے، بلکہ عمل بھی اس کربلا کو اس طرح پیش کرنا ہے، لوگوں میں عملی طریقے سے پیش کرنا ہے کہ لوگوں کے احساسات اٹھیں، احساسات اٹھیں۔ احساسات جب اٹھتے ہیں پھر عمل ہوتا ہے، صرف سوچ تک بعض کا انسان کو بہت ساری چیزوں میں مثال دیتا ہوں۔ آپ کو کوئی بتاتا رہے آپ کے علاقے میں 10 یتیم بچے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کو کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں، آپ کو کوئی جتنی سٹوریاں سنا لے بندہ ہلتا بھی نہیں ہے، اکثر نہیں ہلتے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی پکڑ کے لے جائے یتیم خانے میں، آپ ان یتیموں کو ایک دفعہ جب دیکھیں گے نا تو یہ اکثر ہوتا ہے، آپ فوراً کہیں گے، دل میں آپ کہیں گے جو کچھ میری جیب میں ابھی ہے نا یہ تو ان کو ادھر پکڑا کے جاؤ، بقایا پھر بعد میں دیکھو۔ کیوں؟ انسان کی فطرت میں ہے، انسان بعض منظر جب دیکھتا ہے تو اس کے احساسات اٹھتے ہیں، صرف علم کافی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں غربت،
کچھ جتنا کہتے رہے پاکستان میں غربت ہے غربت ہے غربت، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ تو انسان کبھی بھی کسی کی خدمت نہیں کرے گا، نہیں کرتے، اکثر لوگ مدد نہیں کرتے۔ لیکن آپ ایک دن جا کے کسی ایسے شخص کے گھر میں بیٹھے جس کے گھر میں دوپہر کا کھانا نہ، اور اس کے بچے برتن خالی لے کے بیٹھے ہوں، آپ اس منظر کو جب دیکھیں گے تو آپ فوراً تڑپ جائیں گے، آپ کہیں گے کسی طریقے سے انتظام کرو اس کے گھر میں کھانا پہنچا۔ تو احساسات بھی بیدار، یہ جو عزاداری کی جاتی ہے، یہ علم، یہ سیاہ لباس، ان سب کے پیچھے فلسفہ ہے کہ ایک حلیہ بنے، احساسات۔ جو محرم شروع ہوتا ہے لوگوں کے احساسات، آپ دیکھیں علم ایک بڑی تعداد کو ہے، لیکن احساسات کب، گریہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب انسان علم دیکھتا ہے، نشانیاں یاد آتی ہیں، جب سیاہ لباس پہنتا ہے انسان، غم تازہ ہوتا ہے، جب ماتمی سنگتیں نکلتی ہیں، ماتم کرتی ہیں، احساسات اٹھتے ہیں، گریہ ہوتا ہے، جب ذاکر آتا ہے، عالم آتا ہے، مصائب پڑھتا ہے، مصائب خوانی کرتا ہے، احساسات، یہ احساسات کربلا کے اندر بڑا اثر رکھتے ہیں۔ چلو میں اس کو کل کھولوں گا ساری بات کو۔ یہ احساسات انقلاب کا ذریعہ ہیں، عقل، سمع، علم اور احساسات، یہ دو چیزیں ملے گی تو اس مقصد تک پہنچا جا سکتا ہے کہ جو حسین ابن علی چاہتے تھے، جو چاہتے تھے۔ یہ احساسات بہت ضروری ہے۔ جب انسان اس منظر کو دیکھے، بعض منظر انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ میں ایک آسان سی اس دور کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے حضرت مختار سکوی کی فلم دیکھی ہوگی، مووی، ٹھیک ہے، دیکھی ہوگی، اکثر نے دیکھی۔ اس کے اندر بہت سارے منظر ہیں جو درد والے ہیں، جن سے انسان کے احساسات بھڑکتے ہیں، انسان ایسے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں بھی اس راہ میں اپنی قربانی دوں۔ جب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام منظر ہے وہ پورا دکھایا کہ حضرت علی عسکر کو لے کے آتے ہیں، کس طرح حرملہ تیر مارتا ہے، وہ منظر جتنا اثر کرتا ہے، کوئی 10 دفعہ کتاب میں پڑھے، جتنا وہ منظر اثر کرتا ہے اتنا کتاب میں اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تصویر کشی چاہیے، منظر چاہیے۔ آپ سنتے رہے کیٹو کی پہاڑی بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی، وہ آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے جب آپ اس کو اپنی آنکھ سے جا کے دیکھیں گے۔ قرآن کریم کے بھی اس کے اوپر شواہد موجود ہیں، وہ بھی کل بیان کروں۔ یہ جو ہم عزاداری کرتے ہیں اس کے پیچھے فلسفہ ہے، اس اہتمام کے پیچھے فلسفہ ہے، اس کے پیچھے مقاصد ہے۔ اہل البیت نے خود یہ اہتمام کیا، خود اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اہتمام کیا۔ یہ جتنی جو سنتی ہمارے طریقہ کار ہے، سنتی، ایک تو ہیں جو آج انٹر ہو چکے ہیں، ایک ہیں جو ہمارے پاس نسل در نسل چلتے آ رہے تھے، وہ اہل البیت کے تائید شدہ چیزیں تھیں۔ لیکن یہ تو دور حاضر میں بعض علاقائی سطح پہ اور دنیا کو دیکھ کے کچھ میڈیا کے اثرات آ گئے تو وہ سنتی عزاداری، وہ روح عزاداری وہ کم ہو گئی ہے۔ استاد مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ یورپ میں تھا تو حضرت عیسیٰ کا دن آ گیا۔ حضرت عیسیٰ کا دن عیسائی مناتے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، وما صلبوہ، وہ صلیب پہ نہیں چڑھے تھے، وہ دنیا سے نہیں گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا۔ لیکن کرسچنز کا نظریہ ہے کہ وہ صلیب پہ چڑھ گئے، چڑھا دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے وہ آج تک وہ مجالس رکھتے ہیں، ان کا مرکز جو ہے اٹلی کے اندر، وہاں پہ ان کا سب سے بڑا پاپ، اس نے ایک دن مجلس رکھی ہوئی تھی۔ استاد مصباح یزدی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں میں اس مجلس میں گیا، مجھے دعوت ہوئی، میں ادھر گیا ہوا تھا، ایرانی ہے، فرماتے ہیں میں ادھر گیا کہ میں نے شرکت کی۔ اس دن ان کے نزدیک شہادت کا دن تھا حضرت عیسیٰ کا، میں سب کو دیکھ رہا تھا، کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں تھا، کوئی جذبہ نہیں تھا، کوئی شورش نہیں تھی۔ میں ادھر سے سوچنا شروع ہوا کہ آپ دیکھیں اہل البیت نے کتنی محنت کی ہے پیغام کربلا کو پہنچانے میں، کہ جو سید الشہداء کا نام آتا ہے، کوئی سال کا دن ہو، پورا سال آپ مجالس سنتے ہیں، کوئی سال کا دن ہو، سید الشہداء کے تھوڑے سے مصائب پڑے جائیں لوگ روتے ہیں، اور
خصوصاً جب ایک خاص حالات میں مصائب پڑے جاتے ہیں تو کتنا لوگ گریا کرتے ہیں، کتنا شورش ہوتی ہے، کتنا ولولہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر، وہ جذبہ اور حرارت ہوتی ہے جو رسول اللہ نے فرمائی تھی کہ مومنین کے دل سے حرارت کبھی بھی ختم ہونے والی حسین ابن علی کے غم کی نہیں۔ چند جملے مصائب کے۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچے۔ وہ ماں جس نے بڑی مشکلات سے اور سختیوں میں حسین ابن علی کو پالا تھا۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا رسول خدا کے پاس آئی اور آ کے فرماتی ہے یا رسول اللہ، یہ بچہ جو دنیا میں آنے والا ہے نا، یہ مجھ سے بڑی عجیب باتیں کرتا ہے۔ کبھی کبھی یہ کہتا ہے واہ غربتا واہ اچھان، عطش کو یاد کرتا ہے، غربت کو یاد کرتا ہے۔ اس وقت رسول خدا نے فرمایا ہے فاطمہ، یہ حسین ابن علی ہیں، ان کو غربت میں قتل کیا جائے گا۔ سیدہ نے جب یہ سب جملے سنے، کیونکہ اللہ کی رضا اس میں تھی، تحمل کیا، ورنہ بڑا سخت تھا سیدہ کے۔ جب رسول خدا دنیا سے جا رہے تھے، سیدہ کو ایک بڑا غم کیا تھا؟ علم تو تھا رسول خدا کو، سیدہ کو بھی علم تھا۔ ایک غم سیدہ کو یہی تھا کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، حسن اور حسین کے ساتھ کیا ہوگا، علی ابن ابی طالب کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی نا، دروازے پہ دستک کا ہونا تھا، آخری وقت تھا رسول خدا کا، سیدہ دروازے پہ گئی، پوچھا کون ہے، نام نہیں لیا۔ جب نام نہیں لیا نا تو سیدہ پریشان ہوئی، رسول خدا کے پاس ہے، دوسری دفعہ پھر دستک ہوئی، جب تیسری دفعہ دستک ہوئی، سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسوؤں کا آنا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں رونا نہیں ہے، تم نہ مجھے مت رلاؤ ان آنسوؤں سے، میرا دل تڑپتا ہے تمہارے آنسوؤں سے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا دروازے پہ کوئی آیا ہے، نام نہیں بتا رہا۔ کہا اے فاطمہ یہ وہ ہے کہ جس نے کبھی اجازت نہیں لی، یہ اجازت نہیں لیتا، اس نے نبیوں سے بھی اجازت نہیں لی، یہ بغیر پوچھے آتا ہے، یہ میرا بھائی اسرائیل ہے، لیکن اے فاطمہ یہ تمہارے دروازے کی عظمت ہے کہ یہ در پہ پوچھ رہا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں کا بند ہونا تھا، وہ دروازہ جس پہ اسرائیل اور جبرائیل بھی اجازت لے کے آتے تھے، مسلمان لکڑیاں لے کے پہنچ گئے اور کیا کہتے تھے اے فاطمہ علی کو ہمارے حوالے کرو۔ تو بی بی نے فرمایا اگر میں علی کو تمہارے حوالے نہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ کہتے ہیں گستاخوں نے کہنا شروع کیا پھر ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ جب یہ بات کی نا تو سیدہ نے، اب سیدہ اور کیا کہہ سکتی تھی، یہی کہا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسنین رہتے ہیں، جس میں رسول اللہ کے بیٹے حسن اور حسین رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جب کسی نے کہا نا وہ ان تو کیا ہوا اگر حسنین رہتے ہیں، تو میں اکثر یہ مجالس میں کہتا ہوں سیدہ کی شہادت تو ادھر ہی ہو گئی تھی جس نے اپنے بابا کی کبھی اونچی آواز نہیں سنی تھی، جب وہ مسلمانوں کو اونچا اونچا بولتے دیکھ رہی تھی، اس میں کیا گزری ہوگی۔ کہتے ہیں در کو دھکا دینا شروع کیا۔ اب جب در کو دھکا دینا شروع کیا نا، سیدہ در و دیوار کے درمیان میں تھی اور بلند آواز میں کہہ رہی تھی فضہ تم کہاں ہو، خذینی یا فضہ، اے فضہ میری مدد کرو۔ اب سیدہ کو محسن بھول گئے، کون سا منظر دیکھا تو محسن بھی بھول گیا، جب دیکھا علی کی گردن میں رسی ہے، علی کو کھینچ کے مسجد کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ سیدہ بھول گئی اپنے زخموں کو، بھول گئی محسن کو، اٹھ کے جلدی سے گئی، سید امیر المومنین کے دامن کو پکڑ لیا اور امیر المومنین کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا۔ کہا میں علی کو مسجد میں تمہیں نہیں لے جانے دوں گی۔ کہتے ہیں جب یہ جملے سنے نا ان لوگوں نے، انہوں نے کہا ہم نے علی کو لے کے جانا ہے۔ اسی طرح منظر لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ سیدہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی، وہ اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ اسی دوران ایک نے کہا کنفس تم کدھر ہو؟ کہتے کنفس کا نام آنا تھا، تازیانے کا اٹھنا تھا، وہ تازیانہ اس طرح مارا اس ظالم نے سیدہ کے بازو کے اوپر۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک ہماری جدہ فاطمہ زندہ رہی اس وقت تک وہ بازو کا داغ ختم نہیں ہوا، اسی نشان کے ساتھ سیدہ قبر کے اندر اتری، اسی نشان کے ساتھ۔ بس میرا آخری جملہ عزیزو، جب سارے مصائب جب گزر گئے نا، اب امیر المومنین کی کیا حالت تھی، سب
سب سے سخت منظر ایک وہ تھا جب باپ اور بیٹے مل کے قبر میں اتار رہے تھے، قبر میں اتار رہے تھے۔ امیر المومنین نے عجیب مصائب پڑھے، جب قبر میں اتارا نا، اتارنے کے بعد بیٹھ گئے قبر کے اوپر، اور سیدہ نے کہا تھا علی جلدی مت جانا، میری قبر کے اوپر بیٹھے رہنا، بیٹھے رہنا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ علی ابن ابی طالب نے ایک درد بھرا مصائب پڑھا، کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ جس دن فاطمہ میرے گھر میں آئی تھی نا، آپ نے مجھے کہا تھا اے علی مجھے فاطمہ سے بڑی محبت ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا، یہ میری امانت ہے تمہارے پاس، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا۔ امانت کی شرط یہ ہوتی ہے جیسی دی جاتی ہے ویسے پلٹائی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، اب فاطمہ جب دی تھی تو اس کی پسلیاں سالے